السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سائنس جو ہے اپنی دوڑ میں آگے نکل رہی ہے۔ انسانی عقل جو ہے اتنی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ ناقابل بیان ہو جاتا ہے کبھی کبھی سائنس کیا کیا کچھ کر رہی ہے۔ انسانوں کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ رہنا چاہیے کہ اصل میں دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اسلام کو بھی جانیں، ساتھ ساتھ سائنس کو بھی جاننے کی کوشش کریں، کیسے کیسے ٹیکنالوجی آنے والے وقت میں آ رہی ہے۔ جیسے میرا پچھلے دنوں میں میرے کزن بتا رہے تھے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسی چپ نکل رہی ہے کہ چپ جسم کے اندر انسٹال کر دیں گے، انسان جو بننا چاہے گا وہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو وہ چپ اپنے اندر میں انسٹال کروں گا تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ میں چپ وہ اپنے اندر انسٹال کروں گا تو کچھ بھی بننا چاہوں میں بن جاؤں گا۔ ایجوکیشن ختم ہو جائے گی آنے والے وقت میں، اور کہتے ہیں یہ تجربہ ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں جیسے جیسے یہ سنتا ہے نا انسان، حیرانگی کی جو ایک منزل ہے نا وہ بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے انسان۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 2-3 باتیں کروں گا، اور پہلی بات وہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ نے ناسا نے چاند کے اوپر آکسیجن کو متعارف کروا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند کے اوپر آکسیجن کو ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان چاند کے اوپر بھی زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آکسیجن جو زمین سے لے کے جاتے ہیں، اب وہ آکسیجن وہاں خود پیدا کر سکیں گے اور اپنے لیے گزارا کر سکیں گے۔ اب یہ تجربہ انہوں نے کیا کیسے؟ اصل میں قطر کی ایک لیبارٹری ہے جیمز جانسن کے نام سے، ناسا کی لیبارٹری ہے۔ اس لیبارٹری کے اندر 15 فٹ کا ایک ویکیوم چیمبر ہے۔ اس ویکیوم چیمبر کے اندر سائنٹسٹ نے ناسا نے تجربہ کیا ہے، جس تجربے کا نام کاربو تھرمل ریڈکشن ڈیمانسٹریشن ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا ہے کہ ویکیوم جیسا ماحول پیدا کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویکیوم چیمبر کے اندر بالکل ہوا نہیں ہوتی، نہ کوئی ہوا، کوئی چیز نہیں ہوتی، بالکل چاند والا ماحول بن جاتا ہے۔ چاند والا ماحول پیدا کرنے کے بعد انہوں نے مٹی کے ذرات لے کے آئے ہیں۔ اب مٹی کے ذرات کا مطلب یہ ہے، اصل میں یہ وہ مٹی کی تہ ہے جو تہ چاند کو اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی ہے، جس نے چاند کو لپیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے وہی مٹی کے اوپر تجربہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کی دھول اصل میں ہم اسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے لیزر اس مٹی کے اوپر پھینکی ہے، لیزر پھینکنے کے بعد مٹی کو پگھلایا ہے، اس مٹی سے گیسز نکلتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد مٹی کے اندر سے گیسیں نکال لی ہیں، اور 2 گیسیں اس میں سے نکلی ہیں۔ پہلی گیس کاربن مونوکسائڈ اور دوسری گیس کو آکسیجن انہوں نے نکالی ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے ثابت کیا ہے، کامیاب تجربہ ہوا ہے کہ اگر چاند والا ماحول پیدا کر کے چاند والی مٹی لا کر اس کو پگھلا کر آکسیجن اور کاربن مونوکسائڈ 2 گیسیں نکالی جا سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ سارا تجربہ چاند کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بالکل ویکیوم تھا، اور ویکیوم آپ کو پتہ چاند کے اوپر بھی ویکیوم ہے، ٹھیک ہے۔ چاند والی مٹی انہوں نے وہاں پہ بنائی، چاند والا سارا ماحول بنا کر تجربہ کیا، کامیاب تجربہ ہو گیا۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اب جو سائنٹسٹ ہیں، ناسا ہے، اور بھی جو دنیا کی کمپنیز ہیں، لیبارٹریز ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ اب زمین کے اوپر انسانوں کا رہنا تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا اس زمین کے اوپر۔ تو انسانوں کو چاند کے اوپر ٹرانسفر کرنا آسان رہے، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ وہ یہ مختلف تجربے کر رہے ہیں کہ چاند کے اوپر اب آکسیجن بھی انہوں نے تلاش کر لیا ہے، چاند کے اوپر رہنا کیسے ہے، خلا کو کیسے، وہ آہستہ آہستہ نا ساری چیزیں کور کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ چیز سن کے بڑا حیران ہوا تھا۔ اس کے بعد مریخ کے اوپر تجربے کر رہے ہیں کہ مریخ کا انہوں نے مرکز ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ تو سائنٹسٹ نے اس کے بارے میں بھی معلوم کیا ہے، دور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مریخ کے اوپر تبدیلیاں کون کون سی آئی ہیں۔ پہلی تبدیلی جو 2 انہوں نے تبدیلیاں دیکھی ہیں، پہلی تبدیلی کہ مریخ کے اوپر نا زلزلہ ایک آیا ہے، اور وہ زلزلہ دوسری کہ وہ زلزلہ جو تھا اپنے مرکز سے کتنا دور تھا، جو اس کے اندر والا سینٹر تھا، اصل میں وہ جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا سائنسدان کہ یہ تو بہت بڑا ہے، اصل میں کہتے ہیں وہ مرکز اتنا بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا مرکز ہے۔ اور مریخ کے اوپر کیسے کیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ تجربے کر رہے ہیں۔ آنے والے 10-20 سالوں میں وہ مریخ کے اوپر بھی تجربے کر کے وہ بھی یہ بھی ڈھونڈ لیں گے کہ مریخ کے اوپر کیسے رہنا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سائنس کا علم جو ہے خود کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ضرور حاصل کریں۔ انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار چیزیں ایسے روزانہ اپڈیٹ ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے
انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، دنگ ہوتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہو چکا ہوتا ہے، ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہو چکا ہوتا ہے۔ میں یہ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ایمان بچانے کی خاطر جو ہے پہاڑوں کے اندر پناہ لے لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا ایسا وہ وقت آ رہا ہے۔ تو باقی خیر، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ حوصلہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ لوگ ہیں غور سے سنتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔